ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی یعنی معراج کی رات، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پھر اس کے بعد حجاب اکبر تک پہنچ گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ آگے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام سے آگے بڑھنا آپ کے سوا کسی اور کو زیبا نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ جل شانہ کے ہاں مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے سونے کے ایک تخت کو دیکھا جس پر جنت کا ریشمی فرش بچھا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، آپ متوجہ ہو جائیں اور حکم کا انتظار کریں، اور اللہ جل شانہ کے کلام سے گھبراہٹ محسوس نہ کریں۔ میں متوجہ ہوا اور میں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ جل شانہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ میں نے عرض کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر بھی اور اللہ جل شانہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اس گفتگو کو سننے والے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اسلامک ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، واقعی میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور مومنین بھی سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ جیسا کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تفریق کی، اور ایسے ہی نصارہ نے بھی تفریق ڈالی۔ پھر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اللہ جل شانہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت میں ہو۔ وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا عذاب بھی اسے ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے عرض کی، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے آپ کی مغفرت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جو میری توحید اور آپ کی رسالت کو مانتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کچھ اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔
میں نے عرض کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا رب ہم پر گرفت نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہاری خطا یا نسیان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اسی طرح اس کام پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جو تم سے جبرن کروایا گیا ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا کہ آپ درخواست کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے عرض کی ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ بنی اسرائیل جب کوئی جرم کرتے تھے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے کھانے کی کسی عمدہ چیز کو ان پر حرام کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ اس آیت میں ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ اس پر اللہ جل شانہ نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ اور مانگو وہ بھی ملے گا۔ میں نے عرض کیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ میری امت کے لوگ بہت کمزور ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی قبول ہے، کچھ اور مانگو وہ بھی ملے گا۔ میں نے عرض کی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور ہمیں کافروں پر غالب کیجئے۔ ارشاد ہوا یہ بھی منظور ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تمہارے ساتھ اگر 20 بھی صابر آدمی ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔